السلام علیکم۔ سنسنی خیز ناول 100 سال پہلے کی قسط نمبر 30 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو آئیے ناول کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ اور دیکھنے والوں کے دل اس کے قدموں تلے کچل رہے تھے۔ خود رانی نندیرتا بھی اس کا حسن دیکھ کر انگشتے بدندہ تھی۔ اسے خطرہ ہوا کہ اگر یہ لڑکی نوجوانوں کی نگاہ میں آ گئی تو بڑی قتل و غارت گری کا باعث بنے گی۔ نہ جانے کیوں اب تک اس کے چرچے نہیں ہوئے تھے۔ رانی نندیرتا اسے دیکھتی رہی۔ رقاصہ جی توڑ کر ناچ رہی تھی اور اس کا لوچدار بدن 100 بل کھا رہا تھا۔ پھر وہ تھک گئی اور اس کی رفتار سست پڑ گئی۔ ناچ ختم ہو گیا اور لوگ بدائی دینے لگے تو رقاصہ نے گھنگرو کھول دیا اور انہیں ہاتھوں میں سمیٹ کر چل پڑی۔ رانی نندیرتا کے جی میں نہ جانے کیا سمائی کہ وہ خود بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جب لڑکی ہریتے کے محل سے بھی نکل آئی تو نندیرتا کو فکر ہوئی اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اور جب وہ خود محل میں نہ ہوگی تو لوگ یہ سوچیں گے کہ رانی نندیرتا کہاں گئی۔ لیکن اس نے وسوسے دل سے نکال دی اور خاموشی سے لڑکی کا تعاقب کرتی رہی۔ اسے جنگل کی طرف جاتے دیکھ کر رانی کو حیرت ہوئی۔ اب تو اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی خاص ہی معاملہ ہے اور یہ پراسرار لڑکی دل میں کچھ بھید رکھتی ہے۔ یعنی رانی نندیرتا کے دل میں تجسس نے سر ابھارا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بھید معلوم کر کے ہی دم لے گی۔ رات کا وقت، تاریک جنگل، جہاں ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے، کہیں سے درختوں کے چھپر ہٹتے تو تاروں کی چھاؤں میں لڑکی کا ہیولہ نظر آ جاتا۔ نندیرتا اب اس طویل سفر سے پریشان ہونے لگی تھی اور سوچ رہی تھی کہ واپس لوٹ جائے، لیکن اتنی دور نکل آنے کے بعد اس طرح واپسی بھی عجیب تھی۔ یہ بھید اس کے من میں ہی بھید ہی رہے گا۔ دیکھے تو صحیح یہ کون ہے؟ بالی سی عمر میں اتنا نڈر ہونا کمال کی بات ہے۔ کوئی جوان لڑکی اتنی رات گئے ان جنگلوں میں گھسنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ کیسے اطمینان سے جا رہی تھی۔ رانی نندیرتا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جنگل آگے اور خطرناک ہو گیا تھا۔ جھاڑیوں سے کپڑے الجھ رہے تھے۔ کون جانے کب کوئی ناگ نکلے اور ٹانگ سے لپٹ جائے، کوئی زہریلا بچھو پاؤں میں ڈس لے۔ وہ چلتے چلتے کئی بار رکی، لیکن اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مضبوط ڈوری اس کے اور آگے جانے والی لڑکی کے درمیان بندھی ہو، جو اسے کھینچ رہی ہو۔ چنانچہ رکنے کے بعد وہ پھر چل پڑتی تھی، یہاں تک کہ جنگل ختم ہو گیا اور اب وہ ٹوٹے ہوئے قلعے کے پاس نکل آئی۔ یہ چندن محل تھا جو صدیوں پہلے تعمیر ہوا تھا اور راجا کشور کی 5 نسلوں نے اس میں سکونت اختیار کی تھی۔ اس کا شمار خوبصورت ترین عمارتوں میں ہوتا تھا، لیکن 6ٹھی نسل کے آنے تک یہ بوسیدہ ہو گیا تھا اور اس کے نیچے نمک کی کانیں نکل آئی تھیں، جس کی وجہ سے 6ٹھی نسل کے راجا نے وہاں سے کافی دور ہٹ کر نیا محل تعمیر کر لیا اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ اس کے بعد سے یہ محل راجاؤں کی اقامت گاہوں کے طور پر استعمال ہوتا آیا تھا اور ٹوٹے قلعے کی حیثیت بس ایک تاریخ رہ گئی تھی۔ سال میں پورے چاند کی ایک رات کو یہاں آنے کا رواج تھا اور بوسیدہ بتوں کی پوجا کر کر پرکھوں کی یادیں تازہ کی جاتی تھیں، لیکن بس سال میں ایک رات، باقی دنوں میں قلعہ ویران پڑا رہتا تھا۔ راجا ہریتے نے یہ رسم بھی ترک کر دی تھی اور 6 سال گزرے وہ یہاں سے سارے قدیم بت اٹھوا لیے گئے تھے، جن کے لیے اس نے نئے محل میں ایک جگہ مخصوص کرا دی تھی۔ اس کے بعد سے پورنماشی کی اس رات کو روایت بھی ختم ہو گئی تھی اور وجہ اس کی یہ تھی کہ راجاؤں کے لیے ان جنگلوں کو پیدل عبور کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ اکثر یہاں آنے والوں کو سانپ بچھو ڈس لیا کرتے تھے۔ بہت سے مر چکے تھے، اس لیے کسی نے اس رسم کو توڑنے کی مخالفت نہیں کی تھی۔ 6 سال کے بعد نندیرتا نے خود کو اس قلعے کے ٹوٹے ہوئے دروازے کے پاس دیکھا تو اسے بہت خوف محسوس ہوا، لیکن نوجوان لڑکی کا تو جیسے یہی گھر تھا۔ وہ اطمینان سے اندر داخل ہو گئی اور ٹوٹی دیواروں کے درمیان چلتی ہوئی بالآخر ایک چبوترے کے پاس رک گئی۔ پھر اس نے ٹوٹے ہوئے چبوترے کے 3 سیڑھیاں عبور کی اور پھر اوپر پہنچ گئی۔ پورا قلعہ بھائی بھائی کر رہا تھا اور رانی نندیرتا کا دل دہشت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ یہاں تک چلی تو آئی تھی، لیکن سوچ رہی تھی کہ کیا اب یہاں سے زندہ واپسی ممکن ہوگی۔ واپسی کا راستہ اور ٹوٹے ہوئے قلعے کی پراسرار دیواریں اسے نگل نہ لیں۔ یہ تو ایسی جگہ تھی جہاں دن میں آنے والوں کے دل ہول جاتے، نہ کہ یہ رات کا وقت تھا۔ وہ خود بھی آگے بڑھی، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اس لڑکی کے سامنے آ جائے۔
اس سے باتیں کرنے، اس کا راز پوچھے اور پھر اس سے کہے کہ وہ اسے واپس پہنچا دے۔ اکیلے واپس جانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، چنانچہ وہ خود بھی سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچ گئی۔ لڑکی جو جھکی ہوئی کچھ کر رہی تھی اور پھر چبوترے پر تیز روشنی پھیل گئی۔ لڑکی نے ایک دیا روشن کر دیا تھا، لیکن رانی نندرتا نے کبھی ایسی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ یہ روشنی سرخ تھی اور خوب تیز تھی، اتنی تیز کہ وہ دور دور تک دیکھ سکتی تھی۔ پھر اس نے اس سرخ روشنی میں لڑکی کو دیکھا جو اب اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بے حد حسین اور مانوس تھی، جیسے ننھے ننھے دیے روشن ہو گئے ہوں اور اس روشنی میں اس کا چاند جیسا چہرہ بھی خوب چمک رہا تھا۔ پھر اس کی مدھر مدھر آواز ابھری، رانی نندرتا میرے پاس آؤ۔ اور نہ جانے اس کی آواز میں کیا سحر تھا کہ نندرتا کھنچی چلی گئی۔ اب وہ اس اپسرا کے عین سامنے تھی۔ لڑکی بدستور مسکرا رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس کے انگ انگ میں دیے جل رہے ہوں۔ نہ جانے یہ روشنی کہاں سے منعکس ہو رہی تھی۔ تم میرے پیچھے کیوں آئی تھی؟ وہ بدستور مسکراتی ہوئی بولی، تم کون ہو؟ میں تمہارا بھید جاننا چاہتی تھی۔ نندرتا نے جواب دیا، میرا بھید جان کر کیا کرو گی؟ بس میرے من میں آئی تھی، تم اتنی سندر ہو کہ راج میں ہلچل مچا سکتی ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ لوگ اب تک تم سے واقف کیوں نہیں ہیں؟ رانی نندرتا نے صاف لہجے میں کہا، اس لیے کہ اس سے پہلے میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی۔ وہ مسکرا کے بولی، کیوں؟ اس سوال کا جواب میرے لیے مشکل ہے، اس لیے اس کا جواب نہ مانگو۔ حسین لڑکی نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ بے حد حسین تھی، اس کے چہرے پر ایسی کشش تھی کہ انسان اسے دیکھے تو بس دیکھتا رہ جائے۔ لیکن رانی نندرتا نے محسوس کیا کہ اس کی نگاہوں میں ایک پختگی ہے، وہ الڑ پن اس کے چہرے پر نہیں ہے جو اس عمر کی لڑکیوں کے چہروں پر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس یوں لگتا جیسے اس نے سنسار کو بہت قریب سے دیکھا ہو اور اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو۔ رانی نندرتا کو یہ دو متضاد کیفیتیں عجیب لگی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب نہیں مانگتی، پر دوسرے سوال تو کر سکتی ہوں۔ کرو، اس نے جواب دیا۔ تم کہاں رہتی ہو؟ یہیں اسی چندن نواس میں، یہاں اس ویرانے میں۔ نندرتا حیرت سے بولی، ہاں مجھے یہی جگہ پسند ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، مگر یہاں تو تمہیں بڑی پریشانی ہوتی ہوگی، اور پھر آبادی کو چھوڑ کر تم یہاں کیوں رہتی ہو؟ اکیلی رہتی ہو؟ تمہارے ماتا پتا اور دوسرے رشتہ دار بھی یہاں رہتے ہیں؟ مجھے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ جگہ تو بڑے سکون کی جگہ ہے۔ اس سنسار میں میرے نہ کوئی ناتے دار ہیں نہ ماتا پتا۔ اکیلی ہو؟ ہاں، جنم جنم سے۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ نندرتا نے پوچھا۔ انگوری، لڑکی نے جواب دیا۔ سندرتا میں تو تم انگور کی ڈالی سے بھی بڑھ کر ہو، پر ہو بڑی عجیب۔ تمہیں چتے دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی، یہی حیرانی مجھے تمہارے پیچھے لے آئی۔ جب تم یہاں رہتی ہو تو پھر اتنا سفر کر کے کیوں آ گئی تھی؟ ہریتے کے محل میں۔ ہاں، تم سے ملنے، تمہیں یہاں لانے، اس نے بڑی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور رانی نندرتا حیران رہ گئی۔ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ میں وہاں آؤں گی؟ یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے، پورن ماشی کی رات بڑی مشہور ہے، مگر تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ اس لیے کہ میرا ایک کام تم سے ہے اور تمہارا ایک کام مجھ سے ہے، اور اس رات سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملے گا اس بات کو طے کرنے کا۔ میرا کام تم سے ہے؟ نندرتا پھر حیران رہ گئی۔ ہاں، میں نے ٹھیک کہا، انوکھی بات کر رہی ہوں انگوری، بھلا نہ میں تمہیں جانوں نہ میں نے تمہیں کبھی دیکھا، پھر میں کوئی کام تم سے کیوں لینے لگی؟ نندرتا نے ہنس کر کہا، یہ بات نہیں نندرتا، تم بھول رہی ہو، تمہیں یاد نہیں ہے؟ یاد کرو، اسی محل میں، اسی چبوترے پر تم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اس بھید کو ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کیا تم یاد کر سکتی ہو؟ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، نندرتا پریشانی سے بولی۔ میں سمجھا دوں گی۔ تم یہ بتاؤ نندرتا، تمہارے پاس ایک چندن ہار ہے جس میں 6 موتی لگے ہوئے ہیں اور 7ویں کنڈلی خالی ہے۔ ہاں ہے، مگر وہ تو میں نے کبھی نہیں پہنا، کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اس کا 7واں موتی کہاں گیا؟ انگوری مسکرا کر بولی، میں کیا جانوں؟ نندرتا تعجب سے بولی، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ 7واں موتی کہاں ہے۔ ہم دونوں نے مل کر چنگو کو زمین میں گاڑ دیا تھا۔ جب تم نے اسے مارا تھا تو اس نے بچنے کی کوشش کی تھی اور چندن ہار کا موتی ٹوٹ کر اس کی مٹھی میں بند رہ گیا تھا۔ پھر تم اسے تلاش کرتی رہی اور تمہیں یاد بھی نہ آیا، لیکن میں نے اسے کھوج لیا۔ یہیں اسی چبوترے کے پیچھے ہم نے چنگو کو دفن کر کے جیون کمار کو تخت پر بٹھایا تھا۔ کیا تمہیں اپنا بیٹا جیون کمار بھی یاد نہیں؟ اس نے تمہارے جیون میں 9 سال تک راج کیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، اس نے کہا، اور نندرتا نے محسوس کیا کہ آگے قدم بڑھانے میں اس کے اپنے کسی
ارادے کو دخل نہیں ہے، وہ کسی غیر مرئی ڈور میں بندھی ہوئی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے۔ تب خوبصورت لڑکی اسے چبوتری کی دوسری طرف کی سیڑھیاں اتار کر نیچے لے گئی اور آخری سیڑھی کے اختتام پر اسے ایک گھڑا نظر آیا۔ یہ گھڑا سیڑھی ٹوٹ جانے کی وجہ سے بن گیا تھا یا نمایاں ہو گیا تھا۔ چلتے وقت انگوری نے وہ سرخ روشنی کا دیا بھی اٹھا لیا تھا جو پیتل کا بنا ہوا تھا اور کافی بڑا تھا۔ اس نے دیے کی روشنی گھڑے میں اتاری اور نندرتا پھر خوفزدہ ہو گئی۔ گھڑے میں چند انسانی ہڈیاں اور ایک کھوپڑی نظر آ رہی تھی۔ چنگو ہے، راجہ چنگو، جس کی حکومت بہت بڑی تھی اور 24 گھوڑوں کے سونے کے رتھ پر نکلتا تھا، اور اس رتھ کے راستے میں آ جانے والے کی جان بخشی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ یاد ہے؟ کب کی بات کر رہی ہو؟ مجھے کچھ یاد نہیں آیا۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہیں کچھ اور دکھاؤں۔ انگوری نے دیا گھڑے کے کنارے پر رکھ دیا اور پھر جھک کر گھڑے پہ ہاتھ ڈال دیا۔ اس نے اس پنجر کا ایک ہاتھ نکال لیا جس کی سوکھی ہوئی استخوانی انگلیوں کے پنجر کے درمیان ایک موتی چمک رہا تھا، اور بلا شبہ یہ موتی نندرتا کے اس چندن ہار کا گمشدہ موتی تھا جس کی گمشدگی کے بارے میں اسے کچھ نہیں معلوم تھا۔ نندرتا دنگ رہ گئی۔ انگوری نے موتی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اسے پہچانتی ہو؟ ہاں، یہ موتی اسی چندن ہار کا ہے۔ چلو آؤ یہاں سے۔ مجھے اس بات سے دلچسپی نہیں کہ تمہیں کچھ یاد آتا ہے یا نہیں، مجھے تو بس اس کہانی سے دلچسپی ہے جو اب دہرائی جا رہی ہے۔ انگوری نے اس کے ساتھ واپس چبوترے پر آتے ہوئے کہا۔ کون سی کہانی؟ نندرتا کی آواز میں سرسراہٹ نمایاں تھی۔ راجہ چنگو کی کہانی، جو اب ہریتے کے نام سے مشہور ہے۔ جیون کمار کو اس سنسار میں سست گرو کہا جاتا ہے، اور نندرتا آج بھی چنگو کو ختم کر کے جیون کمار کو تخت پر بٹھانا چاہتی ہے۔ میں نے جھوٹ کہا؟ نندرتا کا سر پھر چکرا گیا تھا۔ یہ رات اس کے لیے ایسی انوکھی ہو گئی، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس حسین صورت کے پیچھے کوئی ایسی ہستی ہوگی، اسے گمان بھی نہ تھا۔ اس کے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں۔ مجھ سے جھوٹ کہنا چاہو گی تب بھی نہ کہہ سکو گی نندرتا، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور میں نے اس لیے کہا کہ میرا ایک کام تم سے ہے اور تمہارا مجھ سے۔ نندرتا سوچتی رہی، پھر بولی، میرا کیا کام تم سے ہے؟ میں پہلے کی طرح چنگو کی قتل میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، تمہارا کام کر دوں گی، اس کے بعد اپنا کام بتاؤں گی، لیکن وچن دو، اگر وچن دے کر تم نے میرا کام نہیں کیا تو میں تم سے بدلہ لوں گی۔ کیا تمہارا کام مشکل ہے؟ نہیں، پر تم اسے بھول بھی سکتی ہو، اس لیے تمہیں وچن دینا ہوگا، حسین لڑکی نے پراسرار انداز میں کہا۔ نندرتا عجیب الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ انوکھی لڑکی بڑی حیرت ناک تھی۔ اس کی باتیں ناقابل فہم تھیں، لیکن اس نے جو کچھ کہا تھا اس کے ٹھوس ثبوت بھی فراہم کیے تھے۔ اس کے علاوہ نندرتا کے دل میں جو بات تھی وہ بھی اس کے ہونٹوں سے پھوٹ پڑی تھی۔ بے شک نندرتا یہی چاہتی تھی، اس کی دلی خواہش تھی کہ ہریتے مر جائے اور اس کے بعد حکومت راجوریہ کو مل جائے، تاکہ باپ کے نام سے بیٹا حکومت کرے، اور اس کے بعد راج نگری کی حکومت پشت در پشت پسوامیوں کے خاندان کو منتقل ہوتی رہے اور ہریتے اس سے محروم ہو جائیں۔ انوکھی لڑکی نے راجہ چنگو اور دوسرے نام یعنی جیون کمار وغیرہ جو لیے تھے وہ نندرتا کی سمجھ سے باہر تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ اس نے سوچا کہ سب کہیں پچھلے جنموں کی بات تو نہیں، لیکن گزری ہوئی باتیں کیسے یاد رہتی ہیں؟ اسے بالکل یاد نہ آ سکا۔ دور میں جیون کمار کی ماں تھی، لیکن لڑکی جو کچھ کہہ رہی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم تو ضرور نکلتا تھا۔ جب اسے خود کچھ یاد نہ آ سکا تو بولی، میں تیری باتیں نہیں سمجھ پا رہی انگوری، پر جو کچھ تو کہہ رہی ہے اس میں کچھ سچائی ضرور ہے، چنانچہ میں تیرے کہے پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ کیا تو سچ کہہ رہی ہے نندرتا؟ حسین لڑکی نے تیکھی چتون کو بل دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، وشواس کر، انگوری بولی۔ میں یہی چاہتی ہوں نندرتا کہ تو مجھ سے جو وعدہ کرے اسے ہمیشہ یاد رکھے۔ میں تجھے وچن دیتی ہوں کہ میں اگر اپنے وچن کا میں کامیاب ہو گئی تو پھر وہ سب کچھ کروں گی جو تیرے من کی بھاونا ہے۔ اس بات کو تو بھی یاد رکھ انگوری کہ میں بھی تیری ہر بھاونا پوری کروں گی۔ تو وچن دیتی ہے نندرتا؟ ہاں، رانی نندرتا نے کہا، اور انگوری نے اپنا حسین ہاتھ پھیلا دیا۔ اگر یہ بات ہے تو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بھگوان کی سوگند کھا کر مجھے وچن دے کہ اس کام کے بدلے میں تجھ سے کچھ مانگوں گی تو مجھے دے گی۔ ہاں، میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتی ہوں کہ اپنا وچن پورا کروں گی۔ رانی نندرتا نے اس کے خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ دیے، برف کی طرح ٹھنڈا یک ہاتھ لیکن نہایت ملائم جیسے دھواں۔ یوں انگوری اور رانی نندرتا کے درمیان ایک معاہدہ طے ہو گیا۔ تب انگوری نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیے کے ایک نزدیک لے گئی۔ اس نے دیے کے نزدیک پہنچ کر رانی نندرتا سے کہا، اس میں جھانکو نندرتا، دیکھو یہ کیا ہے؟
اور پہلی بار رانی نندرتا نے دیے میں جلتے ہوئے تیل کو دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب اسے سرخ روشنی کا راز معلوم ہو گیا تھا۔ دیے میں تیل کی جگہ گاڑھا گاڑھا انسانی خون بھرا ہوا تھا اور ایک انسانی ہتھیلی اس خون میں ڈوبی ہوئی تھی جس کا اوپری سرا آگ کی طرح روشن تھا، گویا وہ انگلی دیے کی بتی کا کام دے رہی تھی۔ نندرتا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ سرخ روشنی کے سائے اس کے لرزیدہ بدن کو دیواروں پر منعکس کر رہے تھے۔ تب اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے انگوری؟ اس نے پوچھا اور انگوری کے ہونٹوں پر وہی حسین پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی جو اب تک رانی نندرتا اس کے چہرے پر دیکھتی آئی تھی۔ یہ میرا عہد ہے کہ جب تک میں اپنا عہد پورا نہیں کروں گی خون کا یہ دیا روشن رہے گا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتی۔ آنے والا سمے سبھی کچھ خود بتا دے گا، انگوری نے کہا۔ لیکن یہ خون کس کا ہے انگوری؟ افسوس رانی نندرتا، میں ابھی یہ نہیں بتا سکتی، مجبوری ہے۔ تو پھر تم نے مجھے یہ انوکھی چیز کیوں دکھائی؟ اس لیے کہ تم اپنے وچن کا خیال رکھو اور سمے پورا ہو جانے کے بعد اس کا وچن پورا کرو۔ میں تم سے وعدہ کر چکی ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اپنے کام کے سلسلے میں میری کیا سہایتا کرو گی؟ رانی نندرتا نے پوچھا۔ رانی نندرتا، تمہارے پتا راجا ہری کور نے جو مشورہ تمہیں دیا ہے اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر حکومت بسوامیوں کو منتقل نہ ہوئی تو تاریخ میں بہت بڑا خلا رہ جائے گا۔ تاریخ کا یہ خلا پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ راجا ہریتے اس سنسار میں نہ رہے، لیکن راجا ہریتے کی ہلاکت اتنی آسان نہیں ہے جتنی تم لوگوں نے سمجھی ہوئی ہے۔ ممکن ہے یہ بات تمہیں معلوم نہ ہو رانی نندرتا۔ تم اپنے پتی راجوریا سے پوچھو کہ راجا ہریتے کی جنم کنڈلی میں کیا لکھا گیا ہے۔ اس کی جنم کنڈلی جن سادھوؤں نے بنائی تھی۔ انہوں نے راجا ہریتے کے پتا چندر دیپ کو یہ ہدایت دی تھی کہ جنم کنڈلی کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ چنانچہ جنم کنڈلی محفوظ رہتی چلی آئی ہے اور تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ خود راجا ہریتے کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم۔ چنانچہ بہتر یہی ہوگا کہ جنم کنڈلی کھول کر دیکھی جائے اور اس سے راجا ہریتے پر اثر ڈالا جائے، انگوری نے کہا۔ جنم کنڈلی میں کیا لکھا ہے؟ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم ہے انگوری؟ رانی نندرتا نے پرتجسس نگاہوں سے انگوری کی صورت دیکھتے ہوئے کہا اور مسکراتی ہوئی لڑکی کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ ہاں، پنڈتوں نے راجا ہریتے کے جیون کے بارے میں جیوتش ودیا سے کام لیتے ہوئے یہ پیش گوئی کی کہ راجا ہریتے کی موت فطری نہیں ہوگی، وہ سانپ کے کاٹے کا شکار ہوگا اور یہ سانپ اس کے دشمن اس تک پہنچائیں گے۔ پنڈتوں نے یہ بھی کہا ہے کہ راجا ہریتے اپنی تمام تر حفاظتی کوششوں میں ناکام ہو جائے گا۔ تمہارا کام یہ ہے رانی نندرتا کہ تم اپنے پتی راجوریا سے کہو کہ تم نے ایک سپنا دیکھا ہے اور اس سپنے میں تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ راجا ہریتے کی موت قریب ہے۔ تم اس سے یہ بھی کہو کہ راجا ہریتے کو چاہیے کہ اپنی جنم کنڈلی دیکھ لے، اب اس کی موت قریب ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہو تم صرف خاموش تماشائی کی صورت میں دیکھتی رہنا۔ اس دوران اپنی ساری کوششیں مکمل کر لو کہ ہریتے کی موت کے بعد حکومت تمہارے اندھے پتی کو مل جائے۔ اگر حکومت کے حصول کے لیے کچھ اور لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تو بعد میں تمہیں پریشانی ہوگی، انگوری نے بتایا اور رانی نندرتا پر خیال انداز میں اس کی صورت دیکھنے لگی۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، تم نے مجھے جو باتیں بتائی ہیں انگوری وہ بڑی عجیب اور بڑی ہی تعجب خیز ہیں، لیکن تم مجھے جن حالات کے تحت ملی ہو اس کے تحت مجھے مجبور ہونا پڑا ہے کہ میں تمہاری باتوں پر پورا وشواس کروں۔ دیکھو رانی نندرتا، تم اس سارے معاملے کو اس طرح نہ سوچو کہ میں تمہیں کوئی دھوکہ بھی دے سکتی ہوں۔ میں نے ایک طویل سفر کیا ہے، اتنا لمبا سفر کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی، اور یہ سفر کرنے کے بعد میں یہاں تک پہنچی اور یہاں سے تمہارے پاس، کیونکہ میرا اور تمہارا جنم کا رشتہ ہے۔ تم مجھے نہیں پہچان سکی رانی نندرتا، لیکن میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں اور اس کی وجہ سے جیسا کہ میں کہہ چکی ہوں کہ ابھی نہیں بتاؤں گی، انگوری نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے کہے پر عمل کروں گی، رانی نندرتا نے کہا اور پھر بولی، اب تم مجھے واپس پہنچاؤ، ورنہ اگر میری تلاش شروع ہو گئی تو مجھے جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے یہ سمے کہاں بتائے، رانی نندرتا نے کہا اور انگوری مسکرانے لگی اور پھر بولی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ نئے محل تک جانے کا راستہ نیچے ہی نیچے اسی محل کے سے ہے؟
کیا مطلب؟ رانی نندرتا چونک پڑی۔ آؤ رانی نندرتا، تمہیں تمہاری سسرال کی کچھ اور باتیں بھی بتاؤں، میں تمہیں وہ چیزیں بھی دکھاؤں جن کے بارے میں تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ آؤ میرے ساتھ۔ انگوری آگے بڑھ گئی اور رانی نندرتا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس حسین لڑکی کی چال بھی بڑی دلکش تھی۔ سرخ دیا اس نے چلتے سمے بجھا دیا تھا اور یہ دیا ایک طاق میں محفوظ تھا۔ انگوری اسے لیے ہوئے محل کے اندرونی گوشوں میں پہنچ گئی۔ پھر اس نے ایک ٹوٹے ہوئے سوراخ کی چند اینٹیں اٹھائی اور اندر تاریکی نظر آنے لگی۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس نے نندرتا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نندرتا اس بھیانک غار میں اترتے ہوئے خوفزدہ تھی، لیکن انگوری نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور بولی، تم بالکل چنتا مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس نے کہا، اور رانی نندرتا اس کے ساتھ غار میں اتر گئی۔ ایک لمبی سرنگ تھی جس میں وہ دونوں بآسانی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ سرنگ میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی، لیکن انگوری اس طرح آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی جیسے یہ سارے راستے اس کے اچھی طرح جانے پہچانے ہوں اور وہ ان راستوں کے بیچ پیچ و خم سے اچھی طرح واقف ہو، یا پھر رات کی تاریکی میں وہ اسی طرح دیکھ سکتی ہو جیسے دن کی روشنی میں۔ یہ سرنگیں زیادہ لمبی نہیں تھی، حالانکہ جتنا فاصلہ طے کر کے نندرتا اس جنگل کو عبور کر کے انگوری کے پیچھے پیچھے آئی تھی، اس کے تحت واپس جانے میں کافی وقت لگ جاتا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ جیسے وہ کھلی اور تازہ ہوا میں نکل آئی ہے۔ اور جب وہ غار کے دوسرے دہانے سے باہر نکلی تو حیران رہ گئی۔ اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنا لمبا راستہ کسی بھی طریقے سے اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ وہ ہریتے کے محل کے پاس کھڑی تھی جہاں کی رونقیں بدستور جاری تھیں۔ یہ رونقیں ساری رات جاری رہتی تھیں اور صبح کو جب چاند کی روشنی پھیکی پڑ جاتی اور تارے ماند پڑ جاتے تب اس جشن کا خاتمہ ہوتا تھا۔ رانی نندرتا نے حیران نگاہوں سے محل کے اس حصے کو دیکھا اور چکرانے لگی۔ تعجب ہے انگوری، جو فاصلہ میں نے اتنی دیر میں طے کیا تھا وہ اتنا چھوٹا کیسے ہو گیا؟ انگوری نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو رانی نندرتا ایک بار پھر حیران رہ گئی۔ وہاں انگوری کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ پتہ نہیں زمین میں سما گئی تھی یا فضاؤں میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ جس سوراخ سے وہ باہر نکلی تھی اب اس کا بھی وجود نہیں تھا۔ رانی نندرتا منہ پھاڑ کر رہ گئی۔ کافی دیر وہ انگوری کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتی رہی، لیکن انگوری کا اب کوئی وجود نہ تھا۔